بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکشن کمیٹی جو بنی ہے اور جو یہ واقعات ہوئے ہیں، بہت دکھ کی بات ہے جو دونوں طرف سے جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ لیکن دیکھیں، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ جب حکمران اپنی اصلاح نہیں کریں گے، جب بیوروکریٹ ٹیکنوکریٹ اپنی اصلاح نہیں کریں گے، تو اس طرح کی تحریکیں پھر جنم لیتی ہیں۔ وہ کیسے؟ ایکشن کمیٹی یہ ویسے نہیں بنی، یہ کسی حادثے کی پیداوار نہیں ہے، یہ عوام کے اندر وہ غم ہے، وہ غصہ ہے، وہ محرومی ہے جو کئی سالوں سے دیکھی جا رہی ہے۔ دیکھیں، ہمارا کیپٹل مظفر آباد ہے، کوئی کام ہمارا بغیر رشوت کے نہیں ہوتا، فائلیں واپس آ جاتی ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے ایک فائل بھیجی تو شناختی کارڈ اتار لیا گیا اور ضروری ڈاکومنٹ اتار لیے گئے، اعتراض لگا کے بھیج دیا کہ آپ نے یہ ڈاکومنٹ ساتھ نہیں لگائے ہوئے، چونکہ میں نے قائد اعظم ساتھ نہیں لگایا تھا۔ ایسے ہی یہ پوری عوام کا مسئلہ ہے۔ پھر ہم جب دیکھتے ہیں اپنے حکمرانوں کو، یہ چھوٹی سی ہماری ریاست ہے، یہاں پہ 10 ضلع ہیں، 10 ایم ایل اے ہونے چاہیے، بس اتنے بہت ہیں۔ یہ شاہانہ خرچے، یہ گاڑیاں، جب ہم دیکھتے ہیں ایک وزیر آتا ہے 10 گاڑیاں آگے ہیں 10 پیچھے ہیں، وزیر اعظم آتا ہے 15 گاڑیاں آگے ہیں 15 پیچھے ہیں، سارے محکمے ہائی الرٹ ہو جاتے ہیں، آفیسر دفتروں میں نظر نہیں آتے۔ کیا ہو جی، وزیر اعظم صاحب آئے ہوئے ہیں، خدا کے لیے کدھر جا رہے ہو تم؟ وہ کفار جو ہیں، ان لوگوں نے اگر ترقی کی ہے تو وہ ان کی پالیسیاں تھیں، انہوں نے شاہانہ خرچے نہیں کیے۔ تمہارے حالات دیکھ کر عوام کے اندر یہ لاوا پکا اور ایکشن کمیٹی بنی، اور تم نے جو لوگوں کے ساتھ محرومیاں شروع کی ہوئی ہیں، اور صحت کارڈ کا یہاں خاتمہ ہو گیا، وہ غریب علاج کراتا تھا، 2-3 بندے مجھے ملے جن کا ہارٹ کے وہ اسٹنٹ پڑے تو ان کا اس کارڈ پر علاج ہوا، تو اس طرح کے لوگوں کا وہ آسرا تھا، تم نے ختم کیا، تو جس کی وجہ سے یہ ایکشن کمیٹی وجود میں آئی۔ تو دکھ ہے جو دونوں طرف سے جانیں ضائع ہوئی ہیں، لیکن کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ حکومت کو اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے کہ جب پولیس کی ان کو ٹریننگ دیتے ہیں تو ان کو بردباری سکھائی جائے، ان کو تحمل مزاجی سکھائی جائے، ان کو برداشت سکھائی جائے، ان کو صبر سکھائی جائے، ان کو حکمت سکھائی جائے۔ حکمت مومن کی گم شدہ چیز ہے۔ تم انہیں سکھاتے ہو کہ پینٹ کس طرح پہننی ہے، شرٹ کس طرح پہننی ہے، اسٹک کس طرح ہاتھ میں لینی ہے، اور دوسروں کو گالیاں کیسے دینی ہیں، ملزموں کو گندی گالیاں کیسے دینی ہیں، اور ان کو کس طرح کی سزائیں تھانے میں دینی ہیں، اور وہاں کس طرح کا رویہ آپ نے اختیار کرنا ہے۔ یہ تمہاری اپنی پالیسیوں کی وجہ سے یہ حالات دیکھنے پڑے ہمیں۔ انہیں بردباری سکھاؤ، انہیں تحمل سکھاؤ، انہیں ادب و احترام سکھاؤ، انہیں شہریوں کے حقوق سکھاؤ۔ شہریوں کے کیا حقوق ہیں؟ دیکھیے، جمہوریت کیا ہے، ڈیموکریسی کیا ہے؟ عوام کی حکومت ہے، عوام کے لیے ہوتی ہے، عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، تو عوام کو احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے۔ جب رشوت کا بازار گرم ہو، جب ایک چائے کے کپ کے لیے، ہیں جی، ایک 10 روپے کے لیے تم فائلوں کو نیچے دبا دیتے ہو، تو یہ رد عمل آتا ہے۔ حکومت کو مشکور رہنا چاہیے۔ ایکشن کمیٹی بنی ہے تو یہ بہت اچھا ہوا کہ تمہیں کوئی پکڑنے والا آ گیا۔ اب انشاءاللہ لگتا ہے کہ کوئی رشوت نہیں لے گا۔ اب یہ بھی آگے نظر آ رہا ہے، ایکشن کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے ہر ضلع میں ایک دفتر بنے گا، کسی آفیسر کے خلاف کوئی شکایت ہوگی، کسی کا کام نہیں ہوتا تو دفتر میں شکایت ہوگی، تو اس طرح لگتا ہے کہ رشوت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ حکمران بھی سمجھاتے رہے اپنے آفیسروں کو، یا رشوت نہ لو، اچھے طریقے سے کام کرو، کسی کے کانوں پہ جوں تک نہیں دیں گی۔ اب وہ آگے ہیں جو رشوت کے دروازے بند کریں گے، اب وہ آگے ہیں جو بدماشی کے راستے دروازے بند کریں گے، اب وہ آگے ہیں جو شاہانہ تمہارے طریقوں کو زمین بوس کریں گے۔ رویہ بدلیں اپنا۔ وہ کسی نے فرمایا تھا، اگر میں سیدھا کام کروں تو میرا ساتھ دو، اگر میں سیدھا کام نہ کروں، میری حکومت صحیح نہ چلے، تو تلواروں کی اینوں سے مجھے ٹھیک کر دو۔ تو وہ خطبہ کدھر جائے گا؟ پھر دیکھا نہیں، جب جناب صدیق اکبر دنیا سے جا رہے ہیں تو منع فرمایا آپ نے کہ سرکاری فنڈ سے میرا کفن نہ بنانا، کہ یہ اچھے کپڑے کی جو ضرورت ہوتی ہے زندوں کو ہوتی ہے،
سرکاری فنڈ سے انہوں نے کفن بنانا پسند نہ کیا. وہ دنیا سے گئے تو کوئی جائیداد نہیں چھوڑی. اور حضرت عمر دنیا سے گئے کوئی جائیداد نہیں چھوڑی. عثمان دنیا سے گئے کوئی جائیداد نہیں چھوڑی. علی مرتضیٰ دنیا سے گئے تو کوئی جائیداد نہیں چھوڑی. یہ حکمران ہمارے لیے ماڈل ہیں، رول ماڈل ہیں. اچھا ان کو نہیں مانتے یار، ان کافروں کو ہی مان لو. اور امریکہ کو دیکھ لو، انگلینڈ کے اندر دیکھ لو، یورپ کو دیکھ لو، کسی دفتر میں چپڑاسی نہیں ہے. آفیسر اپنے کام کرتے ہیں. تم نے 3 بندے اپنے گھروں میں بوٹ پالش کرنے کے لیے، بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے، گاڑی پہ کپڑا مارنے کے لیے 3 آفیسر تم نے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں. یہ شانہ طریقہ بدلو. یہ تمہیں ایکشن کمیٹی رائے راست پہ لا رہی ہے. اپنے رویے بدلو، اپنے اخلاق بدلو. ہے جی، عوام کی حکومت ہے، آپ جمہوریت ہیں، جمہوریت ہمارے ووٹوں سے آپ آگے آئے ہیں، تو خدا کے لیے اپنے رویے بدلیں. عوام کو سہولت دو. ہیں جی، بغیر پیسے کے کوئی کام نہیں مارا ہوتا. ہے جی، اس کے ثبوت میرے پاس موجود ہیں. کیا کریں ہم، کدھر جائیں ہم؟ جب یہاں سے فائلیں اوپر جاتی ہیں، اوپر سے واپس آ جاتی ہیں، چونکہ قائد اعظم نہیں بھیجا تو کام نہیں ہوتا. تو یہ وقت آ گیا ہے، سب رویہ اپنے بدلیں، سب بردباری کا مظاہرہ کریں، تحمل کا مظاہرہ کریں. تو یہ ایکشن جو کمیٹیاں ہیں ضلع کے اندر، ان کو سرکاری دفتر دیے جائیں، اور ان کا نام ہی ایکشن کمیٹی رکھا جائے کہ جو بدماشی کرے آفیسر، جو غلطی کرے، یہ کمیٹی نشاندہی کرے. تو اس نشاندہی پر فوراً عمل ہونا چاہیے. انشاءاللہ یہ دفتر بنیں گے، ہر ضلع میں بنیں گے. اور حالات بتا رہے ہیں کہ حکمرانوں کو اپنا رویہ بدلنا پڑے گا. حالات بتا رہے ہیں ٹیکنوکریٹ کو اپنا رویہ بدلنا پڑے گا. اور جو ہمارے آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اپنا رویہ بدلنا پڑے گا. کلیری کا سٹاف ہے اور جتنے یہ دفاتر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنا رویہ بدلنا پڑے گا کہ اب رویہ بدلنے والے آ گئے ہیں. تو وہ تمہاری غلطیوں کی نشاندہی کریں تو اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں. تو ہمیں دکھ ہے جو نقصان ہوا ہے. یہ کیوں نقصان ہوا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑا ہوا ہے، دین کو چھوڑا ہوا ہے. دین ہمیں بردباری سکھاتا ہے، دین ہمیں اخلاق سکھاتا ہے، دین ہمیں تحمل سکھاتا ہے، دین ہمیں جلد بازی سے، عجلے سے بچنے کا درس دیتا ہے. ہم نے حضور کو نہیں مانا، حضور کے طریقے کو نہیں مانا، تو یہ حالات ہمیں دیکھنے پڑے. دونوں طرف سے جو نقصان ہے یہ عوام کا نقصان ہوا ہے. پولیس والے کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارا نقصان ہوا ہے. لیکن بہت بڑا ایک میسج یہ گیا ہے، ان لوگوں کا خون ضائع نہیں جائے گا. لگتا ہے یہاں انقلاب آئے گا. انقلاب کیا ہے کہ رشوت کا دروازہ بند ہوگا. انقلاب کیا ہے؟ 2 نمبری کا دروازہ بند ہوگا. انقلاب کیا ہے؟ کوئی 2 نمبر روڈ نہیں بنائے گا. انقلاب کیا ہے؟ سرکاری کام 1 نمبر ہوں گے کیونکہ ان کو پوچھنے والے آ گئے ہیں. تو ایکشن کمیٹیوں کو باقاعدہ سرکاری درجہ دیا جائے، ہر ضلع میں ان کا دفتر بنایا جائے، اور ان کو پروٹوکول کیا جائے، ان کو ہار بنایا جائیں کہ تم ہماری غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہو، تمہارا ہونا ضروری ہے. کوئی غلطی کی نشاندہی نہیں کرے گا تو کیسے پتہ چلے گا حکمرانوں کو؟ پکڑنے والے کو نہیں ہوگا تو کوئی پکڑنے والا. عدالتوں سے لوگ بیاس ہو گئے ہیں، نا امید ہو گئے ہیں. 20 سال کے بعد وہاں فیصلہ ہوتا ہے. تو یہ کدھر جائیں لوگ پھر؟ یہ حالات کو دیکھ کے ایکشن کمیٹی بدلی ہے. تو ایکشن کمیٹی کو سرکاری درجہ دیا جائے، ہر ضلع میں ان کا دفتر بنایا جائے. اور ایکشن کمیٹی کے جو بڑے ہیں وہ بھی ایکشن کمیٹی والوں کو اپنے جو ان کے زیر انڈر لوگ ہیں ان کو اخلاق سکھاؤ، ان کو تہذیب سکھاؤ، ان کو ادب سکھاؤ، ان کو بردباری سکھاؤ، ان کو تحمل سکھاؤ. پولیس والے جو افسران ہیں وہ بھی اپنے ماتحتوں کو طریقہ کار سکھائیں کہ عوام سے کیسے ڈیل کرنی ہوتی ہے. لوگوں سے محبت سے پیش آنا ہوتا ہے. محبت سے ہی آپ زیر کر سکتے ہیں، کوئی اور راستہ نہیں ہے. تو ایک فضا ہمیں چاہیے ذات کشمیر کے اندر، محبت کی فضا چاہیے، اخوت کی فضا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. تو کیا ہی اللہ کی مہربانی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، کیا ہی اللہ کی رحمت ہے کہ آپ اس کی رحمت سے نرم دل ہیں. اگر آپ سخت خو ہوتے تو لوگ آپ کے قریب سے بکھر جاتے. حکمرانوں کو چاہیے نرم دل ہو جائیں تاکہ عوام آپ کے قریب آ کے بیٹھے، اپنی شکایات کرے، اپنے مسائل آپ کو بتائے. آپ تک وہ مسائل پہنچا ہی نہیں سکتے تو لام اعلیٰ سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا. تو سب اپنے آپ کو اخلاق میں سے مزین کریں، آقا علیہ السلام کے قریب ہو جائیں. پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا؟ پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا؟ دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں؟ اپنا سب کچھ گنبد خضرا
کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ حکمران بھی اپنے آپ کو ادھر جوڑیں، بیوروکریٹ بھی اپنے آپ کو ادھر جوڑیں، عوام بھی اپنے آپ کو مدینے سے جوڑے، انشاءاللہ ان کے راستے پہ ہم چلیں گے تو یہ اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے۔ یہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ دل زخمی ہو چکے ہیں ان حالات کو دیکھ کر۔ پولیس والے بھی ہمارے بھائی ہیں، عوام کس کی ہے؟ عوام بھی ہمارے، ہم سب بھائی ہیں آپس میں۔ یہ دن کیوں دیکھنے پڑے؟ ہم نے گنبد خضرا والے کو چھوڑ دیا، ہم نے آقا علیہ السلام کو چھوڑ دیا، جن کے لیے کائنات بڑھی، کائنات بنی، اپنے جوتے خود گانٹ رہے ہیں، اور جن کے لیے کائنات بڑھی اپنے کپڑوں کو پیوند خود لگا رہے ہیں، تنور میں روٹی خود لگا رہے ہیں، اور اینٹیں اور گارا خود اٹھا کے لا رہے ہیں، اور ہم کدھر جا رہے ہیں؟ تو جو لوگ شہید ہوئے ہیں اللہ قربانیاں قبول فرمائے، اللہ کرے ہمارے اس ملک کے اندر امن قائم ہو، ہم اپنی اصلاح کریں۔ میرا ٹاپک کیا ہے؟ سب مل کے اپنی اصلاح کریں، حکمران بھی اپنی اصلاح کریں، وہ دفتر کے جو ملازم ہیں، دفتر تمہارے باپ کا نہیں ہے، تمہارے باپ نے تمہیں خرید کر نہیں دیا، تمہارے پاس یہ امانت ہے، یہ امانت ہے، بیت المال ہے تمہارے پاس، اس کی حفاظت کرو۔ اور تم اس لیے بٹھائے گئے ہو کہ تم عوام کو سکون پہنچاؤ، جج اس لیے بٹھائے گئے ہیں وہ جلدی فیصلہ کریں، لوگوں کو انصاف دلائیں۔ حکمرانوں کو ووٹ دے کے اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی فلاحی منصوبوں پر صحیح طریقے سے کام کریں۔ تم 2 نمبر ٹھیکیداروں کو ٹھیکے دے کر کہو کہ کوئی احتجاج نہ کرے، ایکشن کمیٹی نہ بنے، تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ راستے پہ آ جاؤ، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ آ جاؤ، اللہ میں سیدھے راستے پہ چلاؤ، ہمارے حکمرانوں کو سیدھے راستے پہ چلا، عوام کو سیدھے راستے پہ چلا۔ جب ہم سب سیدھے راستے پہ چلیں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ آزاد کشمیر، ہمارا پاکستان، تمام عالم اسلام ایک مٹھی بن جائے گا، ایک جان بن جائے گا، 2 کالے بن جائیں گے۔ انشاءاللہ کوئی کسی کو شکایت نہیں ہوگی، کہیں ایکشن کمیٹی نہیں بنے گی، جب سارے اپنے اپنے ایکشن صحیح کریں گے۔ فی امان اللہ۔